بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک سجاد بلاگز میں خوش آمدید. کینیڈا وزٹ ویزے کے حوالے سے الحمدللہ ہم بے شمار کام کر رہے ہیں. ابھی ان دنوں جو ہے وہ کینیڈا جو ہے اس کے اوپر ورک لوڈ جو ہے وہ تھوڑا کم ہوا ہے، کیونکہ پچھلے سال 2023 میں بے شمار لوگوں نے ویزے اپلائی کیے اور 24 کا چونکہ ابھی سٹارٹ ہے تو اس وجہ سے ابھی کوئی بہت زیادہ ویزے اپلائی نہیں ہو رہے. تو اس وجہ سے میں ریکمینڈ کروں گا وہ لوگ جو ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے تھے وہ بالکل جو ہے یہ جو منتھ ابھی چل رہا ہے جنوری اور فروری میں اپلائی کر لیں اور مئی جون کا پلان دے دیں. وہ بہت اچھا رہے گا کیونکہ ویدر بھی بہت اچھا ہوگا اور جو ہے ابھی جو ان کا سسٹم ہے ظاہر سی بات ہے 2-3 قسم کے سسٹم کے تھرو وہ ڈیسیجن دیتے ہیں، لیکن جب ڈیسیجن آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ اس حساب سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا میں اس کو ری اپلائی کروں نہ کروں، اور بعض اوقات سسٹم ایرر کی وجہ سے بھی ریفیوزل آٹومیٹک بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ بہت کم لوگوں کے چانسز ہیں. ہم نے بہت سارے لوگوں کے کینیڈا کے ویزے اپلائی کیے ہیں پچھلے 5 مہینے سے، لیکن کچھ لوگوں کے جو ہیں وہ 30-35 دن میں بھی اپروول آ گئی تھی، اور کچھ لوگ جو ہیں خاص طور پر جو ینگ بچے ہیں جن کی ایج کوئی 24-25 سال کے قریب ہے ان کے ابھی تک جو ہے وہ ڈیسیجنز نہیں آئے. ڈیسیجنز اگر لیٹ ہیں تو اس کا کوئی مطلب گھبرانے والی بات نہیں ہوتی. سم ٹائم ڈیسیجن لیٹ آتا ہے لیکن دیر آئے درست والی بات ہوتی ہے، تو وہ ہم اسی طرح لوگوں کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں. اچھا، کینیڈا وزٹ ویزے کے حوالے سے ایک جو سوال ہے وہ بار بار لوگ پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی ہم کون سے ڈاکومنٹس لگائیں اور ہمارا ویزا 100% لگ جائے. یہ ایسا سوال ہے جو پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں. دیکھیں، میں بے شمار مرتبہ بتا چکا ہوں، میں چونکہ کینیڈا کا بہت زیادہ کام ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، تو اس میں یہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی اگر ہم نے بہت زیادہ ڈاکومنٹس لگا دیے تو کینیڈا کا ویزا جو ہے وہ اپروو ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ایسا اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے. دیکھیں، دنیا میں کسی بھی جگہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں فار ٹورسٹ بندے کو یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں اسٹیبل ہے، اپنے ملک میں کام ٹھیک چل رہا ہے، اس کا بزنس ٹھیک چل رہا ہے یا جاب ٹھیک چل رہی ہے، اور وہ صرف گھومنے کے لیے جانا چاہ رہا ہے. بیسیکلی آپ نے ایمبیسی کو یہ یقین دلانا ہوتا ہے. اس کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی یہ ڈاکومنٹس میں لگواؤں گا تو 100% میرا ویزا لگے گا. ایسا کوئی نہیں ہے. یہ جسٹ لائک ایک ایگزام ہے. آپ اگر 50 بندے ایک ایگزام میں بیٹھے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ 100% مارکس لے لیں، سارے 80% لے لیں، سارے 70% لے لیں. ویریشن ہوگی، کسی کا ڈیسیجن کچھ ہوگا، کسی کا ڈیسیجن کچھ ہوگا. تو کینیڈا کا بھی سیم یہی ڈیسیجن ہے. اگر آپ نے کینیڈا کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے، اس کا سمپل پروسیجر یہ ہے کہ 4 سے 5 ڈاکومنٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے آپ کا ID کارڈ، آپ کا پاسپورٹ، آپ کی FRC، یہ چیزیں ہیں جو آپ کو پروف کرتی ہیں کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں. اس کے بعد جو مین 2 ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اور پروف آف جاب یا بزنس ہے. یہ پروف آف جاب اور بزنس جو ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہی یہ بتائے گا کہ ہم اپنے ملک میں کام کیا کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں اگر 2 لاکھ روپے سیلری لے رہا ہوں تو یہ پروف کرے گا کہ بھائی یہ بندہ اپنے ملک میں اتنی سیلری لے رہا ہے تو یہ وہاں جا کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا لانگ سٹے نہیں کرے گا. اسی طرح اگر میرا بزنس ہے تو بزنس کے حوالے سے جو بھی میری بزنس رجسٹریشن ہے اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ میں ساتھ لگاؤں گا. اچھا، اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ایکسٹرا چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنی مرضی سے لگاتے ہیں، جس میں آپ اپنی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس لگاتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنی NTN لگاتے ہیں، ٹیکس ریٹرن لگاتے ہیں، گاڑیوں کے ڈاکومنٹس لگاتے ہیں، بائکس کے لگاتے ہیں، ریزیڈینشیل اور کمرشل پلاٹس جو ہوتے ہیں ان کو آپ لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریول ہسٹری کے ڈاکومنٹس بھی آپ لگاتے ہیں. دیکھیں، جو آپ کا ایک کور لیٹر ہے وہ بیسیکلی ایک اپلیکیشن ہے جو جا رہی ہے اس بندے کے پاس جس نے آپ کو ویزا دینا ہے. ٹھیک ہے جی، اس نے اس کو پڑھنا ہے اور اس پڑھنے کے بعد اس نے اس کو ویریفائی کرنا ہے آپ کے ڈاکومنٹس کے ساتھ. یہی پوری دنیا کا ایک اصول ہے کہ میں نے ایک اپلیکیشن دی کسی بندے کو، اس نے اپلیکیشن پڑھی، میں نے کہا جی میرا نام سجاد ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، یہ میری بینک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ میری سورس آف انکم ہے اور یہ اتنا میں سال میں کماتا ہوں. اس نے میری اپلیکیشن پڑھ کے اس کے بعد اس نے اس کو ویریفائی کرنا ہے میرے ڈاکومنٹس کے ساتھ. اگر تو وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پروو کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک کر رہا ہے تو ویزا مل جائے گا. اور اگر کہیں میرے سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے یا اس کو سمجھنے میں مسٹیک ہو گئی ہے تو بھی ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ جی آپ نے ویزا جو ہے وہ ڈاکومنٹس اگر آپ نے ریکوائرمنٹس پوری کر دی تو 100% ویزا لگے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ کہ کینیڈا کا جو ٹورسٹ ویزا ہے وہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں
کہ وہ بہت اس میں 80% آپ کی لک کا، آپ کے مقدروں کا عمل دخل ہے، کیونکہ یہ لائف ٹائم ایک ویزا ہے. یعنی آپ کا پاسپورٹ 8 سال کا ہے، آپ کا پاسپورٹ 10 سال کا ہے، تو اس کے اوپر یہ ویزا جب آپ کو ملے گا تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ آپ کو ایک لائف ٹائم اچیومنٹ آپ کی ہو جاتی ہے. کیونکہ کینیڈا کا ویزا اگر آپ کو مل جاتا ہے تو دنیا کے باقی ویزے جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ ویسی دنیا آپ کے لیے اوپن ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسے ڈاکومنٹس نہیں ہیں جو ہم لگا دیں، آپ لگا دیں یا کوئی کنسلٹنٹ لگا دے اور 100% ویزا لگ جائے. ایسا کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہوتا، ایسا کوئی انویٹیشن نہیں ہوتا، ایسا کوئی پراپرٹی کا ڈاکومنٹس نہیں ہوتا. اگر کوئی بندہ ایسا کہتا ہے تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے. اور میرے یوٹیوب چینل کا مقصد یہی ہے کہ میں لوگوں کو فراڈ سے بچائیں اور ایک جو صاف بات ہے وہ بتاؤں. آپ نے اگر کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ کھلے دل کے ساتھ کریں اور ذہن میں یہ رکھ کے کریں کہ بھائی اگر یہ ریجیکٹ ہو گیا تو میں کسی اور جگہ اپلائی کر لوں گا یا اسی کو اپلائی کر لوں گا. 100% ذہن بنا کے یہ کریں کہ جی میں بس اب کپڑے بھی خرید لوں، اب میڈیکل بھی کرا لوں، یہ بھی کرا لوں. ایسا پلیز نہ کریں. بہت زیادہ امیدیں جو ہیں وہ آپ وابستہ نہ کریں، اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے جن کے نصیبوں میں سفر ہوتا ہے وہ بعض اوقات ہم ایسے بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، 15 لاکھ 18 لاکھ روپیہ عام روٹین میں ہوتا ہے اور ان کا ویزا جو ہے وہ گرانٹ ہو جاتا ہے ود نارمل ڈاکومنٹس. اور بعض اوقات لوگ اتنے زیادہ ڈاکومنٹس لگا لیتے ہیں، اس کے ساتھ کروڑوں روپے کی پراپرٹی بھی لگا دیتے ہیں بٹ ویزا نہیں ملتا. تو اس سلسلے میں یہی عرض ہے کہ اگر آپ نے کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا ہے، دس از رائٹ ٹائم، آپ بالکل اپلائی کریں اور جو بیسک ڈاکومنٹس ہیں اس کے ساتھ اپلائی کریں. اگر آپ نے اسیسمنٹ کروانی ہے، اپنے ڈاکومنٹس دکھانے ہیں، مجھ سے مشورہ کرنا ہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، اس کا کوئی چارجز نہیں ہے. آپ کا اپنا آفس ہے، 11 سے 6 جب مرضی آ سکتے ہیں اور آ کے آپ میرے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ جی کوئی آپ کو آنے میں کوئی دقت ہے یا آپ کو کوئی چارجز پے کرنے پڑیں گے. مشورہ جو ہے وہ بالکل کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آپ آئیں، آپ آ کے پوچھیں جو پوچھنا ہے. آدھا گھنٹہ بیٹھے، گھنٹہ بیٹھے، کوئی ایسا نہیں ہے. آپ کے لیے میں حاضر ہوں. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.